وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ، اور تم دیکھتے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا، تزاور عن کہفہم، ایک طرف سے ہٹ کے نکل جاتا ان کے غار سے. تزاور کا لفظ جو ہے یہ زور سے ہے، زے باورے. زور کہتے ہیں جھکاؤ کو، شاید اسی سے اردو کا زور نکلا ہے. اور زور ملاقات کرنے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ملاقات کے وقت بھی انسان کا پوسچر کیسے ہوتا ہے، اکڑا ہوا یا جھکا ہوا؟ جھکا ہوا. اسی سے پھر لفظ زیارت کرنا نکلا، اور سینے کا ایک طرف جھکانا بھی اسی سے ہے. اور زارا ان ہوتا ہے کسی چیز سے ہٹ کے نکل جانا. اگر زور ملاقات کو کہتے ہیں تو زارا ان کیا ہے؟ گریز کرنا، بچ کے نکلنا، زیارت نہ کرنا، ملاقات نہ کرنا. تو سورج ان سے ملاقات نہیں کرتا تھا، یعنی ان سے بچ کے نکل جاتا. یوں محسوس ہوتا ہے کہ غار کا منہ یا تو شمال کی طرف تھا یا جنوب کی طرف، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف نہیں تھا. کیونکہ اگر مشرق یا مغرب کی طرف ہوتا تو پھر یا تو سورج نکلتے وقت ان کی طرف روشنی جاتی اور یا پھر ڈوبتے وقت. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے ان کو ایسا ٹھکانہ مہیا کیا کہ جس سے وہ دھوپ کی شدت اور تکلیف سے بچے رہے. تزاور عن کہفہم ذات الیمینی، دائیں جانب سے. جنوبی سمت بنتی ہے نا اگر طلوع ہوتے وقت بچ کے نکل جاتا. وَإِذَا غَرَبَتْ، اور جب غروب ہوتا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، کترا کے نکلتا ان سے بائیں جانب. تقریضہم کا لفظ جو ہے یہ قرض سے ہے، قاف ر ضاد. قرض کا لفظ یہ معنی ہوتا ہے قطع، کاٹنا. اور قرض کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ محبت کی کینچی ہے، محبت کو کاٹ دیتا ہے، خصوصاً اگر واپس نہ کیا جائے. تو تقریضہم ذات الشمال، تو وہ کترا کے نکل جاتا، یعنی کاٹ کے نکل جاتا ان سے بائیں طرف. بعض نے یہ معنی بھی کیا ہے کہ وہ ان کو لگ کے جاتا بائیں طرف سے، یعنی نکلتا تو پوری طرح ان سے بچ جاتا، لیکن جب ڈوبتا تو تھوڑا سا ان کو سورج لگتا بھی تھا. اور اگر یہ معنی کیا جائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ پھر صحت کے لیے یا زندگی کے لیے جتنے سورج کی روشنی کی ضرورت تھی وہ ان کو مل جاتا تھا، اور باقی تیز دھوپ نہیں پڑتی تھی کہ انہیں جلا کے رکھ دے یا انہیں نیند سے اٹھا دے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ ایک کھلی جگہ پر تھے اس سے، یعنی غار میں سے بھی ایک کھلے حصے میں تھے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غار بہت تنگ نہیں تھا یا چھوٹا نہیں تھا، بلکہ غار کھلا تھا، ایری تھا کہ ہوا کا گزر وغیرہ ہوتا. اور وہ بالکل دیواروں کے ساتھ نہیں تھے یا کسی تنگ تاریک جگہ پر نہیں تھے، بلکہ ایک کھلی جگہ پر تھے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. کیا؟ سورج کا ایک طرف سے نکل جانا اور پھر مناسب مقدار میں ان کو پہنچنا یا بچ کے نکل جانا، اور کھلی جگہ پر ان کو ٹھکانہ ملنا. من یہد اللہ، جس کو اللہ ہدایت دے دے، فہو المہتدی، پس وہی ہدایت پانے والا ہے. گویا ان بچوں کو یا ان نوجوانوں کو جو ہدایت ملی تھی وہ بھی اللہ کی دین تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اپنے ہی ہاتھ میں صرف رکھی ہے، کسی انسان کے نہیں، حتیٰ کہ پیغمبر کے ہاتھ میں بھی نہیں رکھی. کیونکہ بسا اوقات انسان اپنے پیاروں کی ہدایت کے لیے، راہ راست پر آنے کے لیے بہت تڑپتا ہے، تو آپ کتنی بھی نصیحتیں کریں ان کو فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اللہ نہ چاہے. ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے. وَمَن يُضْلِلْ، اور جس کو وہ بھٹکا دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، تو ہرگز نہ تم پاؤ گے اس کے لیے کوئی دوست رہنمائی کرنے والا. یعنی جس کو اللہ بھٹکا دے پھر اس کو کوئی مددگار نہیں ملتا، کوئی ہیلپر نہیں ملتا جو اس کو صحیح رستے پر قائم رکھ سکے یا لے جا سکے.
مرشد کس کو کہتے؟ رہنما کو. رشد رشاد رہنمائی کرنا، تو پھر یہ رہنمائی کرنے والا. المائدہ 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو اللہ آزمانے کا ارادہ کر لیتا ہے یا بھٹکانے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو تم ہرگز بھی اللہ سے کسی چیز کے مالک نہیں ہوتے، یعنی اس کے لیے یا اس کی ہدایت کے لیے یا اس کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے.